نئے عہد نامے سے متی کی انجیل اس کا 26واں باب اور اس کی 41ویں آیت ہے، اور خدا کے خادم جناب پاسٹر فرانسس صاحب اس تلاوت میں رہنمائی فرمائیں گے۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے حوالہ تلاوت کریں گے۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 26واں باب 41ویں آیت سے، جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو، روح تو مستعد ہے مگر جسم کمزور ہے۔ کلام خدا کا پڑھا، سنا اور اس پر عمل کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ میرے عزیزو، ہم اس خدائے قدوس کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو زندگی میں اپنے لوگوں کو ایسے مواقع عطا کرتا ہے کہ ہم مل کر اپنے زندہ خدا کے نام کو جلال دیں۔ انسان جو ہے، اس کی زندگی کا سب سے بڑا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے خداوند کے حکموں پر عمل کریں، اس کے ڈر اور اس کے خوف میں رہ کے زندگی بسر کریں اور اس کے نام کو جلال دینے کا باعث بنے۔ جیسے آج آپ نے خدا کے کلام میں پڑھا متی کی انجیل میں کہ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو، روح تو مستعد ہے مگر جسم کمزور ہے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ دعا ہے۔ ایک مسیحی ایماندار کس طرح اپنے خداوند میں پیوستہ رہ کے اس کے ساتھ چل کے اپنے خدا سے کیا کرتا ہے؟ دعا کرتا ہے۔ متی کی انجیل یاد رکھیں، سب کو پتہ ہے اس انجیل کے کل 28 ابواب ہیں اور اس کی 1071 آیات ہیں، اور متی کا لفظی میننگ ہوتا ہے خدا کی بخشش یا خدا کی نعمت، اور تاریخ بیان کرتی ہے۔ بائبل مقدس میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ متی رسول کو خنجر یا چاقو سے قتل کیا گیا، اور یہ جو انجیل ہے یہ اہل اسرائیل کے لیے لکھی گئی تاکہ ان کو بھی یسوع مسیح کی تعلیم سے روشناس کرایا جائے اور وہ یسوع مسیح پر ایمان لا کر اپنی زندگی کو بدلیں اور اس کے نام کو جلال دیں۔ اس انجیل کا جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح سب سے بڑا نبی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کا بیٹا ہے، اور بائبل مقدس کہتی ہے کہ جس کے پاس خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا یسوع مسیح نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں۔ اس کا جو مقام تحریر ہے وہ فلسطین یا انطاکیہ ہے، اور متی خداوند یسوع مسیح کا 8واں شاگرد تھا جو محصول کی چوکی پہ جب بیٹھا ہوتا ہے اور مسیح خداوند اس سے اطاعت کرتے ہیں اور اپنا وہ سب کچھ چھوڑ کر اپنے خداوند کے پیچھے آ جاتا ہے، کیونکہ اس کی آواز ہے، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس ہو، میں تم کو آرام دوں گا۔ میرے عزیزوں، بائبل مقدس خدا کا لا خطا اور لا تبدیل کلام ہے۔ بائبل مقدس ایسی روشنی ہے جس کی رہنمائی میں ہم چل کے آسمان کے خدا کی برکات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ دعا ہماری زندگی میں ایک بہت اہم اور لازمی عنصر ہے۔ جیسے دعا کا لفظی مطلب ہوتا ہے خدا سے باتیں کرنا، اور ہماری دعا ایسی ہونی چاہیے جس میں سادہ اور صاف الفاظ ہوں، جو ہر ایک انسان کو، کلیسیا کو، حاضر جماعت کو بڑی آسانی کے ساتھ اس کی سمجھ آ جائے۔ جب انسان دعا کرتا ہے وہ دنیاوی خواہشات سے، دنیاوی کاموں سے نکل کر اپنا جو رجحان ہے اپنے خدا کی طرف لگاتا ہے، اس کو پکارتا ہے، اور کلام مقدس کا فرمان ہے اے دعا کے سننے والے سب بشر تیرے پاس رہیں گے۔ ہم کتنے خوش قسمت
قسمت ہیں کہ ہم یسوع مسیح کے پیروکار ہیں، اس عظیم ہستی کے ماننے والے ہیں جس کا یہ چیلنج ہے کہ دنیا کا نور میں ہوں، جو میری رہنمائی میں میری پیروی میں چلے گا وہ ہرگز ٹھوکر نہیں کھائے گا۔ عزیزو، ہم مسیح لوگوں کو یہ حق حاصل ہے کہ ہم اپنے زندہ خدا کو اے باپ کہہ کے کیا کرتے ہیں؟ پکارتے ہیں۔ جیسے دوہر بانی میں ہم کہتے ہیں کہ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے۔ ایک ہی عظیم خدا ہے جس کا شکر کرنا، جس کی بندگی کرنا، یہ ہم سب پہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ میرے عزیزو، یاد رکھیں کہ دعا مسیحی عبادت اور ہماری زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے۔ ڈاکٹر بلی گرام کہتا ہے اگر ایک مسیحی دعا نہیں کرتا، خدا کا کلام نہیں پڑھتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بے اختیار مسیح ہے جو ابلیس کا بڑی آسانی کے ساتھ شکار ہو جاتا ہے۔ حالانکہ خدا ان کا کلام کہتا ہے بس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے کیا کرے گا؟ بھاگ جائے گا۔ اگر آپ کی زندگی میں دعا ہے، اگر آپ کی زندگی میں خدا کا کلام ہے، تو کلام مقدس کا فرمان ہے Your word is lamp to my feet and a light for my path، کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ میرے عزیزو، دعا کو آسمان کی چابی کہا جاتا ہے۔ جیسے خدا کا بندہ ایلیا جب اس نے دعا کی 3.5 برس تک زمین پر پانی نہیں برسا، پھر اس نے دعا کی اور بارش ہوئی اور زمین میں زرخیزی پیدا ہوئی۔ عزیزو، دعا کے وسیلے سے انسان خدا سے باتیں کرتا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی انسان جب کسی دکھ میں، مشکل میں یا پریشانی میں ہوتا ہے، ہم خدا کے سامنے جھکتے ہیں۔ یسوع مسیح کے جو ماننے والے ہیں اپنے خدا کو کال کرتے ہیں اور وہ ہماری دعا کو سنتا اور ہماری دعا کا جواب دیتا ہے۔ دعا بائبل مقدس کے خدا کے ساتھ رفاقت رکھنے کا نام ہے، اور دعا خدا اور انسان کے درمیان گہرا تعلق پیدا کرتی ہے۔ بہت سارے مسیح لوگ یہ کہتے ہیں جی مجھے دعا کرنا نہیں آتی۔ جب کسی بھی انسان پہ ٹیمپٹیشن یعنی آزمائش یا مشکل وقت آتا ہے، وہ خدا کے سامنے سر وجود ہوتا ہے، اور جب خدا کا پاک روح اس کی زندگی میں کام کرتا ہے، وہ دعا کرتا ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے اور جو مشکلات ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ بائبل مقدس کہتی ہے be faithful even to the point of the death and I will give you the crown of the life، کے جان دینے تک بھی وفادار ہے تو میں تجھے ہمیشہ کی زندگی کا تاج دوں گا۔ ہم خوش قسمت ہیں، ہم زندہ خدا کے ماننے والے ہیں۔ جیسے خدا کا کلام مسیح خداوند کی معرفت ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ روح تو مستعد ہے مگر جسم کیا ہے؟ کمزور ہے۔ ایک دعا کرنے والا انسان، خدا کے گھر میں باقاعدگی سے آنے والا انسان، اس کی زندگی اور ایک عام جو مسیح ہوتا ہے اس کی زندگی میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اب شیطان اور جو خدا ہے ان میں فرق کیا ہے؟ بائبل مقدس کا خدا ہمارے آنے والے کال سے واقف ہے، ہماری سوچوں سے واقف ہے، ہمارے خیالات سے واقف ہے، ہمارے ارادوں سے واقف ہے۔ لیکن جو شیطان ہے اس کے پاس یہ قابلیت نہیں ہے۔ وہ ہمیں کب استعمال کرتا ہے؟ جب ہماری زبان سے الفاظ نکلتے ہیں، غلط الفاظ نکلتے ہیں، اور وہ ان الفاظ کا استعمال کر کے ہمیں گناہ اور تاریکی کی طرف کیا کرتا ہے؟ دھکیلتا ہے۔ اور ایک دعا ہی ایسا ویپن ہے جس کے وسیلے سے ہم اپنے آپ کو اسپرچول طور پہ مضبوط کر کے ابلیس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ کیونکہ بائبل کہتی ہے، پہلے بھی بتایا کہ بس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے کیا کرے گا؟ بھاگ جائے گا۔ اس کے بعد میرے عزیزو، افسیوں کے خط میں لکھا 6 باب اس کی 18ویں آیت میں، اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح
اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناغا دعا کیا کرو. ایک مسیحی ایماندار اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ باقاعدگی سے ہر ایک انسان کے لیے دعا کرے، اپنے خاندان کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنی کلیسیا کے لیے، اپنے چرچ کے لیے، تاکہ میں اور آپ زندہ خدا میں آگے بڑھے اور اس کے نام کو چلا دیں. اس کے بعد ہے دعا کی اقسام. اس کے دو چیزیں ہیں، پرستش اور اقرار. سب سے پہلے پرستش ہے جس میں ہم زندہ خدا کی حمد و ستائش کرتے ہیں، اس کی مدح افزائی کرتے ہیں، زبوروں کے ذریعے، گیتوں کے ذریعے، ساز بجا کے اس کے نام کو کیا کرتے ہیں، چلا دیتے ہیں. کیونکہ بائبل مقدس میں مرغوم ہے، یوحنا کی انجیل کا 4 باب اس کی 24 آیت میں مرغوم ہے، خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے خدا کی کیا کرے، پرستش کرے. پھر اقرار ہے، یعنی جب میں اور آپ سچے دل کے ساتھ اپنے گناہوں سے، اپنی بدیوں سے، اپنے برے کاموں سے کنارہ کشی کرتے ہیں، ان کا اقرار کرتے ہیں، تو جیسے خدا کا بندہ داؤد نبی 51 زبور کی پہلی آیت میں کہتا ہے کہ اے خدا اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر اور اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق میری خطائیں مٹا دے. مسیح خداوند کا فرمان اعظم ہے کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. اس آیت میں 3 چیزیں ہیں، یعنی مانگو تو تم کو دیا جائے گا. جیسے ہم خدا سے روٹی، مچھلی، انڈا یا کوئی بھی جو ضرورت کی چیز ہے اس کو کیا کرتے ہیں، طلب کرتے ہیں. اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہم خدا سے کیا کرتے ہیں، مانگتے ہیں. پھر سیکنڈ چیز ہے ڈھونڈو تو پاؤ گے، یعنی خدا کی مرضی. اب خدا کی مرضی کیا ہے کہ آپ اس کے کلام کے مطابق، اس کی ول کے مطابق زندگی بسر کر کے اس کی برکات کو کیا کریں، حاصل کریں. پھر تیسری چیز ہے کھٹکھٹاؤ، یعنی نا تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. دروازہ آسمان کا اچھا خزانہ. اور دعا ہی ایک ایسا ویپن ہے جس ہم تھرڈ اپنے خدا سے ہم کلاموں کے باتیں کر کے اپنی برکات کو کیا کر سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں. امثال کی کتاب میں لکھا ہے 28واں باب اس کی 13 میں کہ جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر رحمت ہوگی. کس کی رحمت ہوگی؟ آسمان کا خدا جو میری اور آپ کی زندگی کا خالق اور مالک ہے. دعا مانگنا کیسے سیکھا جا سکتا ہے؟ اس میں سب سے پہلی چیز ہے، جو ہی ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں روح القدس ہماری زندگی میں کام کرنے لگ جاتا ہے. اور جس انسان کی زندگی میں جب خدا کا پاک روح کام کرتا ہے اس کی سوچ ہمیشہ اچھی سوچ ہوتی ہے، اس کے کام ہمیشہ اچھے ہوتے ہیں، اور اپنے خاندان کے لیے، اپنی کلیسیا کے لیے، اپنی قوم کے لیے برکت کا باعث بنتا ہے. اور روح کی بدولت ہم اپنے خدا کو ابا یعنی اے باپ کہہ کر کیا کرتے ہیں، پکارتے ہیں. ہم خدا کے لوگ ہیں اور خدا کے لوگ ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں. اگر آپ پرانے عہد نامے کا مطالعہ کریں، ابراہیم اور ابی ملک، جب ابی ملک اس کی بیوی ساری کو کیا کرتا ہے، لے لیتا ہے، تو خدا سے خواب میں بتاتا ہے کہ ابراہیم کی بیوی کو واپس کر دے، وہ نبی ہے، تیرے حق میں کیا کرے گا، دعا کرے گا. اب ابراہیم کا جو سابقہ نام تھا، یعنی ابراہیم سے ابراہیم ہوا اور ساری سے سارا. اب سارا کا لفظی میننگ ہوتا ہے، عبرانی نام ہے شہزادی. ابراہیم کا مطلب ہوتا ہے بہت ساری قوموں کا باپ، اور اسحاق جس کو ہم آئزر کہتے ہیں اس کا لفظی میننگ ہوتا ہے ہنسی یا خوشی. اور اسماعیل جو ہاجرہ کا بیٹا تھا اس کا مطلب ہوتا ہے خدا سنتا ہے. آج بھی اگر ہم پورے ایمان کے ساتھ اپنے خدا کے سامنے سر وجود ہو کے
اس کو کال کریں گے وہ میری اور آپ کی دعا کو سنے گا اور ہماری دعا کا جواب دے گا۔ بائبل مقدس کا خدا جو ہماری سوچوں سے، ہمارے ارادوں سے، ہمارے خیالات سے واقف ہے، اس کا کلام فرماتا ہے جب بنی اسرائیل کے لوگ مشکل وقت میں غلامی کی زندگی گزار رہتے ہیں تو خداوند کا کلام کہتا ہے اور خداوند نے کہا میں نے اپنے لوگوں کی تکلیف جو مصر میں ہے خوب دیکھی اور ان کی فریاد جو بیکار لینے والوں کے سبب سے ہے سنی، اور میں ان کے دکھوں کو کیا کرتا ہوں جانتا ہوں۔ خدا ہماری سوچوں سے، ہمارے خیالات سے اور ہمارے ارادوں سے کیا ہے واقف ہے۔ بائبل مقدس کا خدا جس کا بیٹا یسوع مسیح متی کی انجیل کے 6 باب کی 9ویں آیت میں سکھاتے ہیں بس اب تم اس طرح دعا کیا کرو، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے۔ بائبل مقدس کا خدا وہ پاکیزگی کا خدا ہے، وہ بدی سے مبرہ پاک خدا ہے۔ اس کی حضوری میں جانے سے پہلے اگر میں دعا کرتا ہوں آپ دعا کرتے ہیں، میں نے پہلے بھی کئی بار یہ چرچز میں بتایا ہے کہ چھوٹا سا گناہ ہماری دعا میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ ہم چلا چلا کے دعا کریں لیکن جب تک ہماری زندگی سے گناہ آلودہ خواہشیں، برائیاں اور جسم کے کام ختم نہیں ہوں گے، کلام مقدس میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ بائبل مقدس کا خدا ہماری دعا کو نہیں سنے گا۔ عزیزو یاد رکھیں مسیح خداوند کی دعائیہ زندگی کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دعا کس طرح مانگنی چاہیے۔ جب یسوع مسیح ناصری نے لازر کو زندہ کیا اور اس کو زندہ کرنے سے پہلے مسیح خداوند نے باپ سے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تو ہمیشہ میری کیا کرتا ہے سنتا ہے۔ حنا کی دعا کے بارے میں پڑھتے ہیں اور وہ نہایت دلگیر تھی سو وہ خداوند سے دعا کرنے اور زار زار رونے لگی اور اس نے کہا میرا دل خداوند میں مگن ہے۔ اگر آپ 145 پور کا مطالعہ کریں وہاں پہ لکھا ہے خداوند ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں، یعنی ان سب کے جو سچائی سے کیا کرتے ہیں دعا۔ ہم سارے دعا کرتے ہیں لیکن کلام مقدس کا فرمان ہے خداوند ان سب کے قریب ہے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں، کیونکہ مسیح خداوند کا فرمان ہے اور سچائی سے تم واقف ہوگے اور سچائی تم کو کیا کرے گی آزاد کرے گی۔ اور سچائی کیا ہے؟ خدا کے کلام کا جو خلاصہ ہے وہ سچائی ہے۔ دانیال کی زندگی پہ ہم غور کریں، بائبل کہتی ہے وہ دن میں 3 مرتبہ حسب معمول گھٹنے ٹیک کر خدا کے ضرور دعا اور اس کی شکر گزاری کرتا رہا۔ ہم چرچ میں آتے ہیں آدھا گھنٹہ اوپر ہو جائے 20 منٹ اوپر ہو جائے ہم گھڑیوں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن شادی بیاہ میں صبح ہو جاتی ہے ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، لیکن جب دعا کرنے کا کلام سننے کا ٹائم آتا ہے ہم کیا کرتے ہیں باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ ایک مسیح ایماندار کی یعنی یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز ہے دوسروں کے ساتھ مل کر دعا کرنے سے ہم خود دعا کرنا سیکھتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر نالج ہے خداوند کے کلام کا، آپ روحانی بندے ہیں، خدا کے ساتھ چلنے والے ہیں، تو میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں اور زندہ خدا کے نام کو جلا دیں۔ پھر لکھا گیا ہے کہ دعا کے سنے جانے کی کیا شرائط ہے؟ اس میں پہلی ہے کہ انسان کا ایماندار ہونا بہت ضروری ہے۔ اب کب وہ ایماندار ہوتا ہے؟ جب اپنے خدا پہ وہ کیا کرتا ہے وشواس کرتا ہے، اپنے خدا پہ کیا کرتا ہے ایمان رکھتا ہے، کیونکہ کلام مقدس کا بڑا عظیم فیصلہ ہے کہ جو کچھ تم دعا میں ایمان کے ساتھ مانگو گے وہ یقین کرو کہ تم کو مل گیا ہے۔ جہاں بھی بائبل مقدس میں دعا کے جواب کا وعدہ ہے ہمیں وہاں یہ نظر آتا ہے کہ دعا مانگنے والا خدا کا حقیقی فرزند ہو جو پورے وشواس کے ساتھ پورے ایمان کے ساتھ اپنے خدا کو کیا کرے کال کرے، اس کو پکارے اور یسوع مسیح
اس پر ایمان لائے اور خدا کے نام کو کیا کرے؟ جلال دے۔ ایک بات یاد رکھیں، دعا کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ خدا کبھی کسی غیر نجابہ شخص کی دعا کا جواب نہیں دیتا۔ مسیح خداوند میرے لیے، آپ کے لیے نہیں بلکہ تمام دنیا کے لیے اس دنیا میں آئے، کیونکہ کلام مقدس کا فرمان ہے کہ فرشتہ مقدسہ مریم کو پیغام دیتا ہے کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا کرے گا؟ نجات دے گا۔ آسمان کے تلے اور زمین کے اوپر کسی کو کوئی ایسا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم کیا کریں؟ نجات پا سکیں۔ تو کیا جب یسوع مسیح کے نام سے جب ہم دعا کریں گے، کیا خدا ہماری دعا کا جواب نہیں دے گا؟ دے گا، لیکن میں نے اور آپ نے اپنے اندر سے دل کی گندگی کو، برے خیالات کو، بری سوچوں کو نکالنا ہے، اپنے خداوند کے ساتھ چلنا ہے، پھر اس کو پکاریں گے، وہ میری اور آپ کی دعا کا جواب دے گا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، پترس کا دوسرا خط اس کا 3 باب اس کی 9 آیت میں لکھا ہے، خداوند اپنے وعدے میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے، اس لیے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ ہم مسیح لوگ ہیں، ہم خدا کے ساتھ چلنے والے ہیں، اور دعا کے جواب میں جو دوسری شرط ہے وہ یہ ہے کہ دعا مانگنے والے کی زندگی میں کوئی ایسا گناہ نہ ہو جس کا اس نے اقرار نہ کیا ہو۔ دعا کرنے سے پہلے گناہ کو، برائی کو، بدی کو، ہر قسم کی پریشانی کو اپنی زندگی سے کیا کرنا ہے؟ ہم نے نکالنا ہے۔ پالوس کہتا ہے avoid every kind of evil، کہ ہر قسم کی بدی سے بچے رہو۔ یہ تبھی ممکن ہے جب میں اور آپ کامل وفاداری کے ساتھ اپنے خدا کے ساتھ چل کے اس کے نام کو کیا کریں گے؟ جلال دیں گے۔ خداوند کا کلام کہتا ہے، زبور 66 کی 18 میں مرغوم ہے، اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خداوند میری نہ سنتا۔ واضح طور پہ فیصلہ ہے، اگر ہماری زندگی میں کوئی ایسا گناہ ہے، کوئی ایسی بدی ہے جن سے میں نے آپ نے توبہ نہیں کی، تو کبھی ہم اپنے خدا سے یہ شکوہ نہیں کر سکتے جی خدا میری دعا کا جواب نہیں دیتا۔ ہم خدا کے سامنے جاتے ہیں گناہوں کا ایک بہت بڑا بوجھ لے کے۔ اب یہ نہیں کہ خدا دعا نہیں سنتا، خدا دعا سنتا ہے، لیکن وہ انتظار کرتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کے بوجھ کو، برڈن کو اتار کر صاف دل کے ساتھ اپنے خداوند کے پاس جائیں، تاکہ وہ میری اور آپ کی دعا کو سنے اور ہماری دعا کا جواب دے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، یوحنا کی انجیل کا 15 باب اس کی 7 آیت میں، اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو دعا میں مانگو گے وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ بڑا واضح فیصلہ ہے، خدا قدوس کا اس کے بیٹے یسوع مسیح کا فرمان ہے کہ آسمان اور زمین ٹل سکتی ہیں لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ خداوند کا کلام کہتا ہے جو تیسری بات ہے کہ دعا ایمان کے ساتھ مانگی جائے۔ اب ایمان کیا ہے؟ اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، ہمارا وشواس ہے، ہمارا ایمان ہے کہ کائنات کا خالق اور مالک مجھے پیار کرتا ہے، آپ کو پیار کرتا ہے، ہماری فکر کرتا ہے، اور اس کی جو سیکنڈ کمنگ ہے وہ بالکل قریب ہے، وہ جلد آنے والا ہے۔ اور خدا کا کلام کہتا ہے وہ ہر ایک کے کام کے موافق اسے کیا کرے گا؟ اجر دے گا۔ یعقوب کا عام خط اس کا 1 باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، مگر ایمان سے مانگے اور کچھ شک نہ کرے، کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہوتا ہے جو ہوا سے بہتی اور وہ چلتی ہے۔ اگر ہمارا بھی کردار، ہماری بھی زندگی ایسی ہے، ہماری زندگی میں اگر شک ہے، بائبل مقدس میں لکھا ہے، مسیح خدا نے فرمایا کہ you cannot serve both God and money، کہ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ اگر ایک سائڈ پہ ہم یہ ارادہ کریں جی میں خدا کے ساتھ چلوں گا، میں خدا سے دعا کروں گا، زندگی میں بات یاد رکھیں کہ دولت کے پیچھے بھاگنے والے وہ خدا سے دور چلے جاتے ہیں، اور خدا کے ساتھ چلنے والے
اپنے بیٹے کے وسیلے کیا کرتا ہے؟ عطا کرتا ہے. کیونکہ خداوند کا فرمان ہے تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، پھر وہ آپ کی روٹی پہ، آپ کے پانی پہ برکت ڈالے گا. اور خداوند فرما رہا ہے کہ میں اس گھرانے سے بیماری کو کیا کروں گا؟ دور کروں گا. اس کے بعد چوتھی شرط ہے کہ غور سے سنیں، دعا مانگنے والے کو سچے دل سے خدا کے پاس آنا ہے، اس کی نیت خالص اور صاف ہو. کیونکہ کلام مقدس کا فرمان ہے عبرانیوں 10:22 میں لکھا ہے تو آؤ ہم سچے دل اور پورے ایمان کے ساتھ اور دل کے الزام کو دور کرنے کے لیے دلوں پر چھینٹے دے کر اور بدن کو صاف پانی سے دھلوا کر خدا کے پاس چلیں. خداوند کا کلام کہتا ہے کہ غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کا جو غم ہے وہ بڑھ جائے گا. خداوند کے پاس جائیں، اس کو پکار کرے جس کا کلام کہتا کیا ہے دعا کے سننے والے سب بشر تیرے پاس ہیں گے. ایک ہی حاکم ہے، ایک ہی خدا ہے جس کو ہم نے سجدہ کرنا ہے، جس کی بندگی کرنی ہے، جس کے ساتھ چلنا ہے، جس سے مانگنا ہے، اور وہ اپنے مانگنے والوں کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا. اس کے بعد پانچویں شرط ہے ضروری ہے کہ دعا خداوند یسوع مسیح کے نام سے کی جائے. ایک میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے ہمارے جو مسیح لوگ جب دعا کرتے ہیں، دعا آپ نے کرنی ہے خدا سے، اور کس کے وسیلے سے مانگنی ہے؟ یسوع مسیح کے وسیلے سے. کئی دعا کرتے ہیں مسیح خداوند کو دعا میں بار بار باپ باپ کہہ کے پکارتے ہیں اور بعد میں اسی کو اس کا بیٹا بنا دیتے ہیں. کیونکہ یاد رکھیں کہ وسیلہ خداوند یسوع مسیح ہے جس کا یہ چیلنج ہے کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا. اس کے بعد میرے عزیزوں، دعا کتنی اہم چیز ہے. یاد رکھیں دعا سب سے بڑی طاقت ہے جسے انسان استعمال میں لا سکتے ہیں. اس میں اتنی پاور ہے، اتنی طاقت ہے. اگر آپ اسپرچول طور پہ دعائیا زندگی گزارے ہیں، آپ خدا کے ساتھ چلنے والے ہیں، تو خدا کا کلام فرماتا ہے وہ میری اور آپ کی دعا کو سنے گا. یاد رکھیں دعا یا تو زبردست قوت ہے یا دکھاوا ہے. جیسے کلام مقدس میں لوکا کی انجیل کا 18واں باب اس کی 9 سے 14ویں آیت میں لکھا ہے محصول لینے والا اور ایک فریسی ہوتا ہے، دونوں ہیکل میں جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں. اگر ہم اپنے اچھے کاموں کو خدا کے سامنے گنوانا شروع کر دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا پر بھروسہ نہیں رکھتے. کیونکہ خدا ہمارے آنے والے کل سے، ہماری سوچوں سے، ہمارے خیالات سے اور ہمارے ارادوں سے کیا ہے؟ واقف ہے. فریسی کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے خدا میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں، اپنی ساری آمدنی پر دیا یقین دیتا ہوں، اچھے کام کرتا ہوں، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ میں اس محصول لینے والے کی مانند ظالم یا برا انسانی، یعنی اس کی عیب جوئی بھی کرتا ہے. اب محصول لینے والا وہ جانتا ہے کہ میں اس لائق نہیں، میں اس قابل نہیں کہ اپنے خدا کے سامنے آنکھیں اٹھا کر یا ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکوں. وہ خدا سے رحم کی اپیل کرتا ہے. اور مسیح خداوند کا فرمان ہے کہ مبارک ہے وہ جو رحم دل ہے، کیونکہ ان پہ کیا کیا جائے گا؟ رحم کیا جائے گا. وہ خدا سے معافی مانگتا ہے، اپنے گناہوں کو مانتا ہے اور خدا کی نظر میں کیا کرتا ہے؟ مقبولیت حاصل کرتا ہے. یعقوب کے خط میں لکھا ہے، یہ غور سے سنیں، اگر تم میں کوئی بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے اور وہ خداوند کے نام سے اس کو تیل مار کر اس کے لیے دعا کرے. جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے باعث بیمار بچ جائے گا اور خداوند اسے اٹھا کھڑا کرے گا. اور اگر اس نے گناہ کیا ہے تو ان کی بھی معافی ہو جائے گی. ہم کرسچن لوگ کیا کرتے ہیں؟ بوتل لیتے ہیں، اس میں تیل ڈالتے ہیں، زندگی ختم ہو جاتی ہے لیکن بوتل میں تیل
ختم نہیں ہوتا. آپ کا یسوع مسیح پر ایمان ہونا چاہیے کہ وہ زندگی کا خالق اور مالک ہے، جس نے لازر کو جو 4 دن کا مردہ تھا اس کو زندہ کیا، شاعر کی بیٹی کو زندہ کیا، نائن کی بیوہ کا ایک لوتا بیٹا اس کو زندہ کیا. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خداوند یسوع مسیح خود تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے. اور خداوند یسوع مسیح کا فرمان ہے کہ آسمان اور زمین ٹل سکتی ہیں لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. عزیزو، آج میرے لیے اور آپ کے لیے وقت ہے. آپ جب بھی دعا کریں، آپ کی دعا میں سنجیدگی ہونی چاہیے. آپ کی دعا میں بڑے واضح اور شفاف الفاظ ہو تاکہ ہر ایک کو آپ کی دعا کی سمجھ آئے اور آپ خدا کے نام کو کیا کریں؟ جلا دیں. جیسے یشوع، اصل میں یہ لفظ ہے یشوع، لیکن ہماری زبان میں یہ یشوع چڑھ گیا ہے، ٹھیک ہے. اور اس دن جب خداوند نے اموریوں کو بنی اسرائیل کے قابو میں کر دیا، یشوع نے خداوند کے حضور بنی اسرائیل کے سامنے یہ کہا، اے سورج تو جباؤن پر اور اے چاند تو وادی ایالون میں ٹھہرا رہے. اور سورج ٹھہر گیا اور چاند تھما رہا جب تک قوم نے اپنے دشمنوں سے انتقام نہ لے لیا. ایک ہم گیت گاتے ہیں کہ میں نہیں کلا میرے نال ہے خدا. جب خدا آپ کے ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکتی، کیونکہ ہمارا خدا ہر چیز میں غالب آنے والا ہے. وہ قدرت والا عظیم اور طاقتور خدا ہے جو آج بھی میری اور آپ کی دعا کو سنتا اور ہماری دعا کا جواب دیتا ہے. اگر آج میں چاہتا ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ بائبل مقدس کا خدا ہماری دعا کو سنے، تو خدا کا کلام کہتا ہے جو کلام پر توجہ کرتا ہے بھلائی دیکھے گا، اور جس کا توکل خداوند پر ہے وہ مبارک ہے. میں نے پہلے بات بتائی تھی کہ ڈاکٹر بلی گرام کہتے ہیں حالات کتنے ہی تاریک، مایوس کن اور نا امید کر دینے والے کیوں نہ ہو، دعا کرنا کبھی ترک نہ کریں. اور یاد رکھیے، دعا نہ کرنے والا مسیح کمزور اور بے اختیار مسیح. آواز کا ہم مشکلات کو دیکھ کے گھبرا جاتے ہیں، ہم دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں. لیکن عزیزو، ہم نے ایسا نہیں کرنا، بلکہ ہم نے اور زیادہ اپنے خداوند کے ساتھ پیوستہ ہو کے پورے ایمان کے ساتھ خداوند سے دعا کرنی ہے تاکہ بائبل مقدس کا خدا میری اور آپ کی دعا کو سنے اور ہماری دعا کا کیا کرے؟ جواب دے. ایک شاعر کہتا ہے، یہ غور سے سنے، لفظوں میں کیا لکھوں اس رب کی تعریف میں، جو نہ مانگوں تو نواز دیتا ہے، جو مانگ لوں تو بے حساب دیتا ہے. اس خدا کو پکارے، اس کو کال کرے جو آج بھی میری اور آپ کی دعا کو سنتا اور ہماری دعا کا جواب دیتا ہے. اس لیے خداوند یسوع مسیح نے سکھایا کہ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. روح تو مستعد ہے، یعنی اس کا مطلب تیار ہے، مگر جسم کیا ہے؟ کمزور ہے. اور دعا کرنے والا مسیح زندگی کے ہر موڑ پہ کامیاب ہوتا ہے. آزمائش آئیں گی، پریشانی آئیں گی، لیکن دانیل کو دیکھیں، جب اس سے پتہ چلتا ہے کہ مجھے شیروں کی مان میں ڈال دینا ہے، وہ بھاگتا نہیں ہے، بلکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ خدا کے سامنے سر وجود ہو کے وہ کیا کرتا ہے؟ دعا کرتا ہے. اور بائبل مقدس کا خدا اس سے کیا کرتا ہے؟ بچاتا ہے. دانیل، اس کو خدا نے شیروں کی ماں سے بچایا. صدرک، میثق اور عبدالنجو جب ان کو آگ کی بھٹی میں پھینکا گیا اور بادشاہ نے کہا اب میں دیکھتا ہوں کون سا تمہارا ایسا خدا ہے جو میرے ہاتھ سے تمہیں کیا کرے گا؟ بچائے گا. ان خدا کے ایماندار لوگوں نے بڑے ایمان کے ساتھ کہا اے بادشاہ، اس عمر میں ہم تجھے جواب دینا مناسب نہیں سمجھتے. ہمارا زندہ خدا ہے جو تیرے ہاتھ سے بچانے اور چھڑانے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے. ایک مسیح ایماندار جب صبح اٹھتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے اپنے خاندان کو لے کے وہ سب سے پہلے دعا کرے. ہمارے بہت سارے کرسچن نوجوان نشہ کرتے ہیں، حالانکہ یاد رکھیں کہ کرسچن نوجوان ہماری قوم کا فیوچر ہے، اور اگر فیوچر ہی
خراب ہوگا, اگر پلر ہی خراب ہوں گے تو عمارت جو ہے وہ کیسے کھڑی ہوگی. نوجوان بیٹوں کے لیے یہ نصیحت ہے کہ آج کے دن اگر ان کی زندگی میں ڈرگز ہیں, نشہ ہے, ہر طرح کی بری حرکات ہیں, اگر جسم کے کام ہیں, شراب پیتے ہیں, برے کام کرتے ہیں, تو دعا کو اپنی زندگی میں اول مقام دیں. ہر قسم کے گناہ سے, ہر قسم کی بدی سے کنارہ کشی کریں, اپنے خداوند کے ساتھ چلیں اور زندہ خدا کے نام کو جلا دیں. جس کو آج میں اور آپ جب پکاریں گے وہ میری اور آپ کی دعا کو سنے گا اور ہماری دعا کا کیا کرے گا, جواب دے گا. آج کون کون دعا کر کے اپنا ہاتھ کھڑا کرے, کس کس نے آج دعا کی ہے؟ کیونکہ میں بھی ڈیلی دعا کرتا ہوں, تو خداوند کا شکر ہے کہ یہ میجورٹی ہے جو دعا کرتے ہیں, یہ بڑی اچھی بات ہے. تو آج میرے لیے آپ کی وقت ہے کہ ہم باقاعدگی سے اپنے خاندانوں کے لیے, اپنی کلیسیا کے لیے, اپنی قوم کے لیے اور ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے خداوند سے کیا کریں, دعا کریں. بائبل مقدس کا فرمان ہے کہ جس شہر میں اگر خدا آپ کو بھیجتا ہے اس کی سلامتی میں ہماری کیا ہے, سلامتی ہے, اور اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے, دعا کرنی ہے. تو سب اپنی زندگی کو روحانی طور پر دعا کے ذریعے مضبوط بنائیں تاکہ اب ابلیس کے ہر جو منصوبے ہیں ان کو پھیر کریں اور زندہ خدا کے نام کو جلا دیں جیسے مسیح خدا نے ہمیں سکھایا. بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹری میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر. اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے کیا کرے گا, بدلہ دے گا. بدلہ دینے والا زندہ عظیم خدا ہے جس کو سچے دل کے ساتھ جب پکاریں گے وہ میری اور آپ کی دعا کو سنے گا اور ہماری دعا کا جواب دے گا. اگر آپ خدا کا کلام دیکھیں پرانے عہد نامے سے غزل و غزلات کی کتاب کا 2 باب, یہ غور سے سنیں. اس کی غالباً 12 میں لکھا ہے, زمین پر پھولوں کی بہار ہے, پرندوں کے چہچہانے کا وقت آ پہنچا اور ہماری سرزمین میں قمریوں کی آواز سنائی دینے لگی. انجیر کے درختوں میں ہرے انجیر پکنے لگے اور تاکہ پھولنے لگی, ان کی مہک پھیل رہی ہے. اگر آج میں چاہتا ہوں, آپ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ہریالی ہے, ہماری زندگی میں خوشحالی ہے, تو دعا کو اپنی زندگی میں اول درجہ دیں, خدا کے ساتھ چلیں اور اس کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لا کر اس کے کلام کی اور اس کے نام کی کیا کرے, گواہی دیں. کیونکہ یسوع مسیح کا ارشاد اعظم ہے, جاؤ ساری خلق کے سامنے جا کے انجیل کی کیا کرو, منادی کرو اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس سے نام سے کیا کرو, بپتسمہ دو. آج میرے لیے اور آپ کے لیے وقت ہے, اگر کوئی بھی آج ایسا چرچ میں موجود ہے جس کی زندگی دعا کے بغیر ہے تو اپنی زندگی کو دعائیا زندگی بنائے. باقاعدگی سے جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں, اپنے روزمرہ کے کام کرتے ہیں, تو یہ بھی لازمی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے خدا سے باقاعدگی کے ساتھ دعا کر کے اس کی برکات کو کیا کریں, حاصل کریں. خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے مجھے اور آپ کو برکت دے. آمین.